بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب بدء الوحی. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. آج کی اس تقریب افتتاح بخاری شریف میں موجود معزز قابل قدر علماء کرام، حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین طالبات، معلمات و فاضلات، خواتین اسلام، یہ موقع بہت ہی بابرکت ہے اور میں اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع مجھے مرحمت فرمایا. اور مشہور ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا، انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. حافظ عقیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ختم بخاری کے موقع پر بھی باصرار مجھے بلایا اور وہ باسعادت موقع بھی مجھے نصیب ہوا. اور ابھی 2 ہی مہینہ گزرا افتتاح بخاری کے عنوان پر جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات گردرپور میں
پھر سے حافظ عقیل احمد صاحب کے توسط سے آنا ہوا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میرے ساتھ جو معزز علماء کرام تشریف فرما ہے، خاص طور پر میرے ہی گاؤں بھگوتی پور کے میرے صدیق محترم حضرت مولانا عبدالواحد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جن کا افتتاحی بیان خواتین اسلام نے بھی سماعت کیا، بزرگوں اور دوستوں نے بھی سنا۔ دریا بکوزہ کا مصداق تھا آپ کا یہ مختصر سا خطاب، اور اس مختصر سے خطاب کے اندر حضرت مولانا نے جو باتیں کہہ دی، اگر ہم سب اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی فلاح و بہبود سے ہمکنار ہوگی، اور آخرت میں اللہ کی رضا اور نجات کا پروانہ ہمارا مقدر بن جائے گا۔ ہمارے دوسرے بہت ہی محترم مشفق ساتھی شیخ القرہ فخر القرہ عالی جناب محترم قاری ابوالکلام صاحب، جو مدرسہ معین الاسلام چھتہی کے اندر شعبہ حفظ کے اندر درس و تدریس کا فرض انجام دیتے ہیں، نامن خرد کے رہنے والے ہیں، بڑی خوبصورت قراءت فرمائی، اور ہمارے دوست حضرت مولانا عبد الغفار صاحب کابش مظاہری مدذلہ العالی نے تو اپنی زمزمہ سنجی اور نغمہ خوانی کے ذریعے پورے مجمع کو مسحور کر کے رکھ دیا۔ ماشاءاللہ اس مجلس کے اندر جہاں مشہور صحافی حافظ عقیل احمد صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں، نیتوا پور سے چل کر کے تشریف لائے ہیں، وہیں اس ادارے کی جو روح رواں ہیں، عالمہ فاضلہ معلمہ محترمہ نور الصبا صاحبہ، ان کے والد محترم ہمارے چچا جان عالی جناب محمد قاسم، جنہیں پیار سے لوگ کلن چچا کہتے ہیں، ہم بھی انہیں کلن چچا کہتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور ان کے چچا زاد بھائی جو نور الصبا کے بھی چچا ہیں، محترم اسرار احمد صاحب موجود ہیں، اس گاؤں کے بہت ہی عالی مرتبت ہمارے محترم دوست حافظ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے۔ جنید بھائی کو بھی مجھ سے بڑا لگاؤ ہے، جب بھی کوئی مجلس گردپور کے اندر منعقد ہوتی ہے وہ ضرور تشریف فرما ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے یہاں پر نوجوان ہیں، بچے ہیں، اور پس پردہ مائیں اور بہنیں موجود ہیں۔ افتتاح بخاری کے اس موقع پر بہت زیادہ گفتگو کہنے کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حافظ محمد احمد صاحب نے بتا دیا ہے کہ 8 بجے نماز ہے، اس لیے بہت ہی اختصار کے ساتھ صرف ہمیں پہلے سبق کو پڑھ لینا ہے، اور جیسا کہ حضرت مولانا عبدالواحد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی بات کی ہے، چونکہ وہی آج اس پہلے سبق کے اندر ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ فخر موجودات سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے منتخب کر کے 1 نمبر پر امام بخاری نے اپنی کتاب جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا رتبہ مرتبہ اور درجہ حاصل ہے، بخاری شریف کے اندر اسی حدیث کو حضرت امام بخاری نے درج کیا ہے۔ ہم اپنے رویے میں، ہم اپنے کردار میں اگر پاکیزہ ہوں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے
جو ظاہری رویے ہوتے ہیں، جو ظاہری کردار اور جو ظاہری اخلاق ہوتے ہیں، یہ ہمارے باطن کے عکاس ہوتے ہیں۔ جس کا دل جتنا پاکیزہ ہوتا ہے، اس کے اعضاء اور جوارح سے، اس کے ظاہر سے وجود میں آنے والے اعمال بھی اتنے ہی زیادہ پاکیزہ، صاف اور شفاف ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ کوشش اور محنت دونوں پہلو سے کرنی ہے کہ ہمیں اپنے ظاہر کو اس طرح سے بنانا ہے کہ ہمارا ظاہر باطن کے اوپر، ہمارے دل اور ضمیر کے اوپر اثر انداز ہو جائے، اور اپنے باطن کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق، آپ کے کردار سے اس طرح سے سجانا اور سنوارنا ہے کہ وہ ظاہر کے اندر پھوٹ پڑے، اور ہر دیکھنے والا ہمارے ظاہر اور باطن سے متاثر ہو سکے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو، مشرکین کو، دشمنان اسلام کو اپنے کردار اور اخلاق کے ذریعے سے ہی فتح کیا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی کا، رحم دلی کا، نرم مزاجی کا وہ اسوہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ لوگ حیران و ششدر رہ گئے۔ جو دشمن تھے، جو مذہب اسلام کے شدید ترین مخالف تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے اس طرح سے متاثر ہوئے، اس طرح سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے، ان کے ضمیر نے انہیں حلقہ بگوش اسلام ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج ہمارے اندر وہ پاکیزہ اخلاق نہیں ہے، وہ پاکیزہ کردار نہیں ہے، وہ سنجیدہ باتیں نہیں ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو دینا چاہتے تھے۔ اگر وہ پاکیزہ اخلاق و کردار اور وہ سنجیدہ باتیں ہماری زندگیوں کے اندر رچ جائیں، بس جائیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی یہی کہوں گا کہ اپنے رویے کو، اپنے اخلاق اور کردار کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی سنت سے سجایا جائے، سنوارا جائے، اور اس سسکتی اور بلکتی انسانیت کی اشکسوئی کا سامان کیا جائے۔ آج انسان کے خون کا پیاسا ہے، کیسے حالات ہیں دنیا کے، ہم سب اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ کاش کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مزاج، وہ اخلاق، وہ کردار انسانیت کے دل اور دماغ کے اندر پیوست ہو جاتا، تو پھر انسانیت اس طرح سے دست و گریبان نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بنائے، آپ کا فداکار بنائے، لیکن صرف زبانی جمع خرچ سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے ظاہر و باطن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے زیورات سے سنوارنا اور سجانا ہوگا۔ یہ کتاب جسے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بہت چھان پھٹک کر کے 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے 2 جلدوں کے اندر جمع کیا ہے، اور جس کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ رکھا ہے۔ یوں ہی نہیں، اس کتاب کو اس وقت کے عالم اسلام کے اکابر علماء نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا خطاب دیا ہے، بلکہ ہر طرح سے حضرت امام بخاری کی ثقافت کو،
ان کی فقاہت کو، ان کی قوت حافظہ کو، ان کے تدین کو، ان کی امانت داری کو، ان کے ظاہر کو اور باطن کو ہر طرف سے جانچا تھا، پرکھا تھا، اور جب 100% درست پایا تھا تب جا کر کے یہ خطاب حضرت امام بخاری کو عطا کیا گیا تھا۔ آج انہوں نے عرق ریزی اور جانفشانی سالہ سال کی کرنے کے بعد اس مجموعے کو جمع کر کے امت اور انسانیت کے سامنے پیش کر کے جو شاہکار انجام دیا ہے، رہتی دنیا تک اس شاہکار کو یہی فضیلت اور فوقیت حاصل رہے گی۔ اللہ نے اس کتاب کو پڑھنے کی ہماری بچیوں کو، طالبات کو توفیق مرحمت فرمائی، اور جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات گردھر پور کی پاک باز عفت مآب معلمات، بالخصوص روح رواں نور الصبا کی نگرانی کے اندر ماشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا اللہ تبارک و تعالی نے موقع میسر فرمایا ہے۔ میں اپنی بچیوں سے یہ کہوں گا کہ اوقات کی پابندی کیجیے، کوئی درس آپ کا چھوٹنے نہ پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صفات کو اس کتاب کے اندر بیان کیا جائے گا۔ آپ خود اپنے اندر، اپنے ماتحتوں کے اندر، اپنے گھر کے ماحول کے اندر، اور جب آگے بڑھ کر کے آپ کا گھر بس جائے تو جس گھر میں آپ پہنچیں وہاں پہنچ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن سے حاصل شدہ بہاروں کو آپ پورے سماج کے اندر لٹائیے، اور احادیث کی خوشبو سے پوری فضا کو معطر کرنے کے آپ جد و جہد کرنے کا عہد کیجیے، تب تو پڑھنے اور پڑھانے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک خاتون اگر یہ ٹھان لے کہ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق چلانا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ گھر انحراف کر سکے، وہ گھر سنت رسول اللہ کے خلاف چلنے والا بن جائے۔ اگر عورت ٹھان لیتی ہے تو پھر سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی آغوش میں، اس کے گہوارے میں پلنے والے جو بچے ہوتے ہیں، جو بچیاں ہوتی ہیں، اور ان کے کردار کو دیکھ کر کے وہ تأثر قبول کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں تو ان کے اندر بھی وہی دینی مزاج ہوتا ہے، مذہب اسلام کی ترجمانی چلتے پھرتے نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات گردھر پور میں پڑھنے والیوں کو قبول فرمائے، پڑھانے والیوں کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی اپنا دست تعاون دراز کیا ہے، قدم سے قدم ملا کر کے چلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہر طرح کے تعاون دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور تعاون دے بھی رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرمائے، اور لوگوں کے قلوب کو اس ادارے کی طرف متوجہ فرمائے۔ ادارے کی ضروریات ہوتی ہے، میں نے کلن چچا سے پوچھا کیسے پورا ہوتا ہے، انہوں نے جو بات بتائی، اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے جنہوں نے اس ادارے کو چلانے کی ٹھان لی ہے، اور پھر اپنا سب کچھ اس کے اوپر نچھاور کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جنہوں نے بھی دامے درمے قدمے سخنے اس ادارے کا تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرمائے۔ آج حدیث کی یہ کتاب پڑھی جائے گی، لیکن آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث صرف پڑھی، اس لیے کہ موقع بالکل نہیں ہے، اور اب تو اشارے ہونے لگے ہیں کہ وقت مزید تنگ ہو چکا ہے، اس لیے آج بہت زیادہ تفصیل نہیں کی جائے گی، بہت ہی مختصر، بلکہ یوں سمجھیے کہ ترجمہ کرنے پر اور اختصار کے ساتھ کچھ وضاحت کرنے پر اکتفا کیا جائے گا۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ
اپنی کتاب شروع کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کتاب بدء الوحی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کے نام سے شروع کرنے کی حدیث پر بھی عمل ہو گیا، اور الرحمن الرحیم کے اندر یہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل یہ دونوں لفظ الرحمن اور رحیم بھی آ گئے، گویا تسمیہ بھی ہو گیا اور تحمید بھی ہو گئی۔ اس لیے حضرت امام بخاری پر یہ کہہ کر کے اعتراض نہیں جتایا جا سکتا کہ کیوں نہیں انہوں نے خطبے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہا، جبکہ مشہور حدیث ہے ہر وہ کام جو اللہ کی حمد و ثنا کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا ہوتا ہے، گم بریدہ ہوتا ہے۔ اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر تسمیہ بھی ہو گیا۔ اللہ یہ ذات واجب الوجود کا علم ہے، اور الرحمن اور الرحیم یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ صفاتی ناموں کا تذکرہ کر دینا ہی اللہ کی حمد کرنا ہو جاتا ہے، اس لیے گویا تسمیہ بھی ہو گیا اور تحمید بھی ہو گئی۔ اس لیے اب اس کتاب کے اوپر یا لکھنے والے کے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہیں جتایا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ باقاعدہ الحمدللہ رب العالمین لکھنے کی بات نہیں کہی گئی ہے اس حدیث کے اندر، زبان سے بھی اگر حمد کے الفاظ جاری ہو گئے زبان کے اوپر تو وہ کافی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کاغذ اور کرتاس کے سپرد کرنا تحمید کو یہ ضروری نہیں تھا۔ تو ہم حضرت امام بخاری سے یہی توقع رکھتے ہیں، اور یہی ان کی شان کے مناسب بھی ہے کہ انہوں نے جس طرح سے تسمیہ کیا ویسے ہی انہوں نے تحمید بھی کر لیا۔ اس لیے یہ کتاب مکمل ہے، بھرپور ہے، نہایت جامع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کتاب سے استفادہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ فرماتے ہیں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ وحی سے میں اپنی کتاب کو شروع کروں، کیونکہ وحی ہی اللہ تبارک و تعالی سے انسانیت کو جوڑنے کا ایک ذریعہ اور سبب پر۔ اگر اللہ کی طرف سے وحی نہ کی جاتی، انسانیت کے برگزیدہ افراد جنہیں ہم انبیاء اور رسول کہتے ہیں، اگر ان تک اللہ تبارک و تعالی کے پیغامات نہ آتے، اگرچہ اس کے ذرائع مختلف ہیں، کبھی خواب کے اندر وحی آئی اور کبھی فرشتہ وحی لے کر کے آیا اور کبھی انسانی شکل میں وہی فرشتہ آیا، اگر وحی کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی سے جاری نہ ہوا ہوتا تو انسانیت نہ توحید تک پہنچ سکتی اور نہ رسالت تک پہنچ سکتی۔ تمام انسانیت کے لیے یہ راستہ ہموار کرنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا سلسلہ قائم کر کے ہمارے اوپر، انسانیت کے اوپر جو فضل و کرم فرمایا ہے، ہم جتنا بھی اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں کم ہے۔ تو وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اللہ کے رسول تک وحی کس طرح سے آتی تھی، یہ اس باب کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اور ایسے ہی اللہ عز و جل کے اس ارشاد کے بارے میں بھی روشنی ڈالی جائے گی جو اللہ فرماتے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بلا شبہ اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کے حضرت نوح کی اور تمام انبیاء کرام کی طرف جو حضرت نوح کے بعد آئے ان کی طرف وحی کی ہے۔ حضرت آدم پر وحی آئی، حضرت نوح پر وحی آئی، حضرت ابراہیم پر
تمام انبیاء کرام کے اوپر جس طرح سے وحی آتی تھی، اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضیات و نامرضیات کبھی فرشتے کو دے کر کے بھیجتے تھے، کبھی کوئی اور ذریعہ اپناتے تھے۔ الغرض تمام انبیاء کرام کے پاس وحی آتی تھی۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے پاس بھی اسی طرح سے وحی بھیجی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں حضرت امام بخاری پہلی حدیث نقل کر رہے ہیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي۔ یہ حمد و ثنا ہم وقت انسانیت کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی کرتے رہنی چاہیے۔ اپنے اس استاذ کو پہلی حدیث کے اندر لیا ہے اور حمیدی کہہ کر کے یہ اشارہ کیا ہے کہ اے اس کتاب کے پڑھنے والے انسانوں، اللہ کی حمد و ثنا کو اپنے اوپر لازم پکڑو۔ تمہارا ہر وقت شب و روز تمہارا اللہ کی یاد اور دھیان میں گزرنا چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سے حدیث بیان کیا ہمارے استاد حمیدی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا یحییٰ ابن سعید انصاری نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کیا محمد ابن ابراہیم تیمی نے۔ محمد ابن ابراہیم تیمی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا علقمہ ابن وقاص لیثی سے، جو کہہ رہے تھے کہ میں نے براہ راست سیدنا عمر ابن خطاب کو منبر پر چڑھ کر کے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے براہ راست اپنے کانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ عمل تھوڑا ہو لیکن نیت پہاڑ جیسی ہو، نیت کے اندر جو خلوص ہو، للہیت ہو، صاف ستھری نیت ہو، تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت باوزن ہو جاتا ہے۔ اور اعمال ڈھیر سارے ہوں لیکن نیک نیتی نہ ہو، ریاکاری ہو، اخلاص نہ ہو، دکھاوا ہو، انانیت ہو، تکبر ہو، غرور ہو، تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کی کوتاہی کا رونا روتے رہیں اور اعمال کو انجام دے کر کے اپنے پروردگار سے فریاد کرتے رہیں، اے اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما لے۔ نیتیں جب درست ہوں گی تو اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ حضرت امام بخاری نے کہا کہ اب عملی اقدام کرنے چلو گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار کو جب عملی جامہ پہناؤ گے تو اس سے پہلے ایک بات یاد رکھو کہ اپنی نیتوں کو درست کر لینا، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو۔ ہم نے مدرسہ بنا دیا، ہم نے اتنا پڑھا دیا، ہم نے اتنا مال، بالکل ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، فخر اور غرور کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بلا شبہ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، پس جو بندہ جو بندی ایسے ہیں کہ ان کی ہجرت کے معنی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے کہیں اور منتقل ہو جانا، تو اگر کوئی اپنے گھر بار کو، اپنے اعزاء اقربا اور مال و جائیداد کو چھوڑ کر کے حصول دنیا کے لیے سفر کر رہا ہے تو حضور فرماتے ہیں یصیبها، جتنا اللہ نے مقدر کر رکھا ہے اتنی دنیا اس کو مل جائے گی، اس کی چاہت اور منشا کے مطابق دنیا مل جائے، بالکل ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ او الی امرأۃ ینکحها، یا جس شخص کی ہجرت، جس بندی یا بندے کی ہجرت اپنے گھر بار کا ترک کرنا، چھوڑنا اس نیت سے ہو، کوئی مرد جا رہا ہے کہ میں فلاں
خاتون سے نکاح کروں گا، اس سے شادی رچاؤں گا، اسے اپنا شریک حیات بناؤں گا، اگر اس نیت سے وہ گھر بار چھوڑ کر کے سفر کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی اس ہجرت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ثواب مرتب، جس نیت سے اس نے گھر بار چھوڑا ہے وہ اگر مقدر ہوگا تو اسے مل جائے گا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے چھوڑا، دنیا جتنی مقدر میں ہے مل جائے گی، جس خاتون سے نکاح کرنے کی غرض سے گھر بار چھوڑا، سب کو تج دیا، اگر وہ مقدر میں ہوگی تو مل جائے گی، آخرت کے اندر اس کا کوئی ثواب اور صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور جو ہجرتیں اللہ کے نام پر ہوئی ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوئی ہیں، صحابہ کرام نے کبھی حبشہ کی ہجرت فرمائی، کبھی مدینۃ المنورہ کی ہجرت فرمائی، دنیا کی طلب اور کسی خاتون سے نکاح اور زواج کی غرض سے نہیں کی، بلکہ صرف احیاء دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، مذہب کو فروغ دینے کے لیے، تو ایسے لوگوں کی ہجرت اللہ تبارک و تعالیٰ بامراد بنا دیتا ہے۔ ہمیں آج کے اس درس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کے اندر اترنے سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو ٹٹول لینا چاہیے، کہیں دکھاوا تو نہیں، کہیں ریاکاری تو نہیں، کہیں ہمارا نفس ہمیں غرور اور مباحات کے اندر مبتلا کر کے یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ لٹاؤ اپنے مال کو لوگوں کے سامنے تاکہ سب کا سر شرم سے جھک جائے، تمہاری عطا اور داد و دہیز کو دیکھ کر کے لوگ حیران و ششدر رہ جائیں، بالکل یہ ساری بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہم 2 روپیہ 10 روپیہ لاکھ روپیہ 50 روپیہ جو بھی دے رہے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ دیں، انشاءاللہ وہ بہت باوزن ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ عملی میدان میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کیے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے، عمل تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے، اس ادارے کو بے انتہا قبول فرمائے، اس کی ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے تکفل فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام استانیوں اور تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو مزید ہمت و حوصلہ عطا فرمائے اور یہ ادارہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر سکتا ہے۔ آمین و آخر